بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے کم و بیش 200 سال گناہ کیے تھے. کتنے؟ 200 سال کا گناہ گار تھا. اس قدر گناہ گار تھا کہ لوگ اس سے عاجز آ چکے تھے، پریشان تھے کہ کب اس سے نجات ملے گی، کب اس سے چھٹکارا ملے. ایک دن یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اب لوگ چونکہ اس سے پریشان تھے، چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اب اس کے انتقال کے بعد کسی نے بھی اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام، بلکہ اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا، کچرے کے ڈھیر پر اس کو ڈال دیا گیا. مگر اللہ اکبر، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میرا فلاں بندہ ایک کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے، آپ اسے وہاں سے اٹھائے، غسل وغیرہ دے کر آپ خود نماز جنازہ پڑھ کر اس کو تدفین کا انتظام کرتے. آپ سوچیں کہ ایک ایسا گناہگار جو 200 سال کا گناہگار ہے اور لوگ اس سے چھٹکارے کی تمنا کرتے ہیں، انتقال کر گیا، مر گیا تو لوگوں نے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا. مگر عالم یہ ہے کہ اللہ اپنے کلیم کو حکم دے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اس کی تدفین کریں، آپ اس کے غسل کا انتظام کریں، کفن کا انتظام کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مالک بنی اسرائیل تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 200 برس تک تیری نافرمانی کرتا رہا، 200 برس تک گناہ کرتا رہا. ارشاد ہوا یہ سچ ہے کہ وہ 200 سال کا گنہگار. اللہ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ وہ 200 سال کا گنہگار ہے، لیکن اس کی ایک عادت تھی. سبحان اللہ، اس کی ایک عادت تھی. کیا عادت تھی؟ کلما نشرت توراتا ونظر الى اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ووضعہ على عینہ وصلی علیہ فشکرت ذلک لہ وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حورا. یعنی جب وہ تورات شریف کھولتا، عادت کیا تھی؟ جب وہ تورات شریف کھولتا اور میرے محبوب کا نام نامی محمد دیکھتا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توریت میں جب میرے محبوب کا نام دیکھتا تو اس کو محبت و عقیدت سے چوم لیا کرتا. توجہ رکھیں کہ 200 سال کا گنہگار ہے، لیکن عادت تھی کہ توریت جب بھی کھولتا، حضور کا نام دیکھتا تو عقیدت و محبت سے چوم لیتا تھا. اور میرے محبوب پر درود پڑھتا تھا، چومنے کے بعد میرے محبوب پر درود پڑھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی یہی عادت تھی کہ اس عادت کی بنیاد 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں اس کا نکاح حوروں کے ساتھ کرا دیا. توجہ کریں، ایک شخص 200 برس کا گنہگار ہے، اور اگر وہ تعظیم محمد میں، حضور کی محبت و عقیدت میں حضور کے نام کو چوم لے تو اللہ تبارک و تعالی بخشش کا پروانہ عطا فرمائے. ارے بنی کا کوئی گناہگار حضور کے نام کو چومے اور درود پڑھے تو اللہ بخشش بھی آئے اور حوروں سے نکاح فرمائے. الحمدللہ ہم کو اللہ نے حضور کی غلامی عطا کی گئے. بنی اسرائیل کا گنہگار حضور کے نام کو چومنے کی برکت سے بخشا جا سکتا ہے، تو ہم حضور کے نام کو اگر چوم لے تو کیوں کر کے نہ بخشے جائیں گے. ہمارا ایمان ہے کہ نام محمد کو چومنے کی بدولت اللہ مائے گا، نجات بھی فرمائے گا اور قیامت میں حضور کے ساتھ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا.